یہ راہ ہدایت بیان ہے، یہ راہ مزید نئے بیانات سننے کے لیے چینل راہ ہدایت بیان کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جڑ کر بیٹھنے کے لیے ہمیں تعلیم دیے ہیں۔ آ جائیے بھائی ساتھی ماشاءاللہ، اور قریب آ جاؤ، آپ بھی ساتھی تھوڑا حرکت کرو، آ جاؤ بھائی ساتھی ماشاءاللہ، اور ادھر والے بھی آ جاؤ بھائی، باہر رہنے والے بھائی ساتھی، ہاؤس پر رہنے والے بھی ساتھی اندر کے حصے میں آ جاؤ، بہت ساری جگہ خالی ہے۔ ہمارا جڑنا جو ہے بکھرنے کے واسطے ہے، بہت اونچے مقصد کے لیے جڑنا ہے ہمارا۔ ہمیں جڑیں گے صرف جڑنے کے لیے نہیں، ہمارا جڑنا بکھرنے کے لیے بولے، اس لیے جڑیں گے تو آگے کی توفیق بھی اللہ دیں گے ہمیں۔ آ جائیے ماشاءاللہ ساتھی بھائی، ادھر سے بھی آ جائیے ساتھی، تھوڑا قریب آ جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ قال الله سبحانه وتعالى: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعلموا انما الحیاة الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة فتنة، فتنة أمتي المال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل احترام بزرگوں، ہم سب ایمان والوں سے اور سارے عالم کے سارے ایمان والوں سے خالق کائنات اللہ جل شانہ و من والہ نے ایمان کے سیکھنے کا مطالبہ فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنو، ایمان والو ایمان سیکھو، ایمان سیکھنا پڑے گا، اور اگر ایمان نہیں سیکھیں گے تو سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ آخرت کی فکر اور آخرت کا استحضار ختم ہو جائے گا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان والے ہیں، جی ہاں، لیکن ایمان کو نہ سیکھنے کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے آخرت نہیں ہے۔ مجھے مر کر اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، مجھے قبر میں ایک زمانہ گزارنا ہے، اور منکر نکیر مجھ سے سوال کریں گے تو جواب دینا ہے، اللہ کے سامنے مجھے کھڑا ہونا ہے، حساب کتاب دینا ہے۔ آخرت کی فکر اور آخرت کا استحضار ختم ہو جائے گا ایمان کو نہ سیکھنے کی وجہ سے۔ آخرت کی فکر، آخرت کا استحضار، یہ ایمان کی دلیل اور ایمان کی حقیقت ہے۔ اور جس کے سامنے آخرت نہیں ہے وہ آزاد ہو جائے گا، نہ اللہ کے حقوق کی پرواہ کرے گا، نہ مخلوق کے حقوق کی پرواہ کرے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر مجھے حساب دینا ہے، وہ تصور نہیں ہے، وہ یقین نہیں ہے، وہ استحضار نہیں ہے۔
چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دیکھا حضرت حارث بن مالک رضی اللہ عنہ کو کہ وہ سوئے ہوئے ہیں. آپ نے اپنے پیر سے محبت میں ان صحابی کو اٹھایا, وہ آنکھ کھولے تو سب سے پہلا سوال آپ نے یہ فرمایا, حارث یہ بتاؤ کہ تم نے صبح کس حال میں کی ہے. جی ہاں, صحابہ کرام فوراً سمجھ جاتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوال کیا ہے. فوراً حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے. تو آپ نے سوال کیا, حارث یہ بتاؤ کہ تمہارا جو قول ہے کہ ایمان کی حالت میں نے صبح کی ہے, اس کی حقیقت اور دلیل کیا ہے؟ ہر سچائی اور بات کی حقیقت ہوتی ہے, دلیل ہوتی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں صبح ایمان کی حالت میں نے صبح کی ہے, تو اس کی حقیقت کیا ہے, اس کی دلیل کیا ہے؟ تو حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے 3 باتیں ارشاد فرمائیں. سب سے پہلی بات آپ نے یہ فرمائی, اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس دنیا سے اپنا چہرہ پھیر لیا ہے, میں نے اپنا منہ پھیر لیا ہے, اس دنیا کی طرف میرا منہ نہیں ہے, میں نے اس کو پیچھے کر دیا ہے. کتنی اچھی بات فرمائی, اور کیوں نہ ہو. جس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اس میں کیا جی لگانا. اور بہت سے ہم میں سے ایسے ہیں کہ اپنے ماں کے جنازے کو اپنے قبر کے گڑھے میں ڈال کر ان پر مٹی ڈال کر آئے ہیں. جس کی گود میں پرورش پائے تھے, جس کی محبت کے سائے میں جیتے تھے, یہ دنیا ایسی جگہ ہے کہ اس ماں کے انتقال پر اس ماں کو قبر کے گڑھے میں ڈال کے مٹی ڈال کے آتے ہیں. اب باپ پر مٹی ڈال دیتے ہیں. نہ یہاں کوئی رہا ہے نہ رہنے آیا ہے, یہ کوچ کا گھر ہے, یہ عبرت کی جگہ ہے, یہ جی لگانے کی جگہ نہیں ہے. صحابہ کرام دنیا میں جی نہیں لگاتے تھے. حضرت خباب رضی اللہ عنہ وہ بیمار ہو گئے, عیادت کے لیے ان کے ہاں مسلمان پہنچے. ان کو دیکھ کر خباب رضی اللہ عنہ رونے لگے. تو انہوں نے کہا کیوں رو رہے, کیا بات ہے, آپ تو سابقین اور اولین میں ہیں, آپ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر ملاقات آپ کی ہو جائے گی, آپ تو بڑی قربانیوں والے ہیں. خباب رضی اللہ عنہ نے اپنا گھر دکھایا, پھر ان سے فرمانے لگے میں اس خوف سے رو رہا ہوں کہ میرے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مسلمان کو, مومن کو دنیا اتنی رکھنا چاہیے جتنا کسی راستہ چلتے مسافر اپنا توشہ دوران سفر رکھتا ہے. مسافر سفر کے دوران جتنا توشہ رکھتا ہے اتنی ہی مسلمان کو دنیا رکھنی چاہیے. دیکھو نا, یہ گھر اللہ نے مجھے دے دیا, میں ڈر رہا ہوں کہ کیسے کل میدان حشر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کروں, اس لیے مجھے رونا آ رہا ہے. تو ایک بات عرض کی حضرت حارث رضی اللہ عنہ نے کہ میں نے اس دنیا سے اپنے آپ کو ہٹا لیا ہے, دنیا میں اب میں لگا نہیں ہوں, میں دنیا سے اپنے آپ کو ہٹا لیا. پھر دوسری بات فرمائی, مجھے ہر لمحہ اس بات کی فکر رہتی ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے, اور ان کو راضی رکھنے کے لیے میں دن میں روزہ رکھتا ہوں اور رات جاگ کر نمازیں پڑھتا ہوں. پھر فرمانے لگے تیسری بات, اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے صبح ایمان کی حالت میں کی ہے, میں ایمان کی حالت میں قائم ہوں. اس کی دلیل یہ ہے کہ میرے سامنے آخرت ہے, میں اللہ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں. ہم میں سے کسی نے دیکھا ہے, نظر آ رہا ہے عرش,
یہاں فرشتے بیٹھے ہیں, نظر آ رہے ہیں فرشتے؟ اتنا یقین ہونا چاہیے کہ وہ نظر آ رہے ہیں. جی ہاں. فرمانے لگے میرے نگاہوں کے سامنے اللہ کا عرش ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں, اور جنت کو بھی دیکھ رہا ہوں, جہنم کو بھی دیکھ رہا ہوں, جنت میں جنتیوں کا مزہ اڑانا, مزے کرنا وہ بھی دیکھ رہا ہوں, جہنم میں جہنمیوں کا ایک دوسرے پر بھونکنا اور رونا اور مصیبت میں رہنا وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حارث تم نے ایمان کی حقیقت کو حاصل کر لیا. ایمان کی حقیقت اور ایمان کی دلیل, آخرت کا استحضار, اس کی تیاری کی فکر, نگاہوں کے سامنے آخرت رہنا ہے. اگر آخرت نہیں رہے گی تو آدمی آزاد ہو کر جانور سے بدتر ہو جائے گا. کس کی زمین دبا رہا ہے, کس پر ظلم کر رہا ہے, کس کو گالی دے رہا ہے, کس کو برا بھلا کہہ رہا ہے, نماز چھوڑ رہا ہے, روزہ چھوڑ رہا ہے, اللہ کے حق ضائع ہو رہے ہیں, مخلوق کے حق ضائع ہو رہے ہیں. کیوں؟ آخرت سامنے نہیں ہے. اور صحابہ کرام فرماتے ہیں تعلمنا الایمان, ہم نے ایمان سیکھا, ان کی نگاہوں کے سامنے ہمیشہ آخرت رہتی تھی. جس کا ایمان جتنا مضبوط اس میں آخرت کی اتنی ہی فکر, اور جس کا ایمان جتنا کمزور آخرت سے وہ اتنا ہی غافل. اور حکم ہے ایمان والوں کو کہ ایمان سیکھو. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بڑے مجمع پر ان کا ایمان اگر تقسیم کر دیا جائے تو سب کے لیے کافی ہو جائے. اتنی ایمان کی طاقت رکھنے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہیں. ان کا حال یہ تھا کبھی کسی قبر کے پاس سے اور قبرستان سے گزر جاتے, اتنا روتے اتنا روتے اتنا روتے کہ آپ کے آنسوؤں سے آپ کی داڑھی تر ہو جاتی. ہم اپنا جائزہ لیں کہ کتنی دفعہ قبرستان سے گزرتے ہیں اور کتنی اپنی موت اور آخرت کی فکر میں آنسو بہتے ہیں اور روتے ہیں. جی اپنی موت بھی یاد آتی ہے کہ نہیں آتی ہے, اپنا قبر کا گڑھا بھی یاد آتا ہے کہ نہیں آتا ہے, اللہ کے سامنے پہنچ کر حساب دینا ہے فکر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے. اس سے ہم اندازہ لگائیں کہ اپنا ایمان کتنے درجے کا ہے, کتنے پاور کا ایمان ہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ایمان پہاڑوں جیسا, قبر کے سامنے سے گزر گئے تو روتے جا رہے ہیں. آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ جہنم کو سن کر بھی اتنا نہیں روتے. فرمانے لگے ہاں قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے, جو اس سے پار ہو گیا باقی منزلوں میں بھی وہ پار ہو جائے گا, جو اس میں پھنس گیا باقی منزلوں میں بھی پھنس جائے گا. اس لیے مجھے قبر سے ڈر لگتا ہے, اور قبر یاد آتی ہے تو پھر میرے آنسو نکلنے لگتے ہیں. سینکڑوں واقعات ہیں صحابہ کرام کے جو آخرت کو ہمیشہ یاد رکھ کر روتے رہتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئے, گھر گئے تو آپ نے یوں دیکھا تو عائشہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں سرخ ہیں, رو رہی ہیں. سمجھ میں آ رہا؟ تو آپ نے سوال کیا کہ اما جان عائشہ کیا بات ہو گئی, کیا تکلیف ہے, کیوں رو رہی ہیں؟ فرمانے لگی نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تعلیم میں آخرت کو سمجھایا. یہ جہنم, یہ میزان, یہ پل صراط, یہ آخرت کا منظر, یہ جہنم کی آگ, یہ لملم, یہ وہاں کے بچھو, یہ وہاں کے سانپ, جہنمیوں کی پیاس اور ان کی للکار. فوراً مجھے وہ ساری باتیں یاد آنے لگیں. میں سوچ میں پڑ گئی کہ کل پل صراط پر سے کیسے گزروں, جنت اور جہنم, میرا کیا معاملہ ہوگا. اگر فیصلہ جہنم کا ہو جائے تو میرا جسم کیسے جہنم کی آگ کو برداشت کرے. میرے دوستو عزیزو, ذرا سا ہم کبھی بیٹھ کر اپنا جائزہ لیں کہ آخرت کتنی مستحضر ہے, کتنی یاد آتی ہے. کسی کام کو کرتے وقت آخرت یاد بھی آتی ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں, کہ کدھر قدم ڈال رہا ہوں, کیا بول رہا ہوں, کیا کر رہا ہوں, کل اللہ کے سامنے مجھے جواب دینا ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزو, ایمان سیکھنا پڑے گا.
ایمان کا مطالبہ ہے کہ ایمان والو ایمان سیکھو. اگر ایمان نہیں سیکھیں گے آخرت سے غافل ہو جائیں گے. آخرت سے جو غافل ہوگا وہ آزاد ہو جائے گا, اس کی آخرت خراب ہو جائے گی. اس سے میرے دوستو عزیزو, تبلیغ کے کام میں جو سب سے پہلا نمبر ہے وہ یہ کہ ہر ایمان والا ایمان کو سیکھے. حدیث میں ہے کہ ایمان کی سب سے افضل شاخ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ادنا شاخ راستے سے تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دینا ہے. افضل شاخ کلمہ ہے اور سب سے اونچا کلمہ ہے. ساتوں زمین ساتوں آسمان سے زیادہ قیمتی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمے کا کیا تقاضا ہے؟ یہ کلمہ مجھ سے, آپ سے, ہر مومن سے کیا چاہتا ہے؟ یہ ایمان کا کلمہ ہے. کیا چاہتا ہے ایمان کا کلمہ؟ ایمان کی افضل شاخ. کلمے کا تقاضا یہ ہے, کلمے میں سب سے پہلے انکار ہے کہ سب کا انکار کرو, اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ پاک ہی سے سب کچھ ہوتا ہے. سب سے پہلے انکار. کائنات کی شکلوں کا انکار کرنا پڑے گا کہ کائنات کی اتنی شکلیں نظر آ رہی ہیں, ان ساری شکلوں کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا ہے, بنا کر آزاد نہیں چھوڑا, اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. ان ساری شکلوں کے جو مخلوق ہے وہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. ساری مخلوق, ساری مملوک ہے, سب اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. زمین اللہ کے قبضے قدرت میں ہے, آسمان اللہ کے قبضے قدرت میں ہے, چاند و سورج و سیارے اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں, ہوا اللہ کی قدرت میں ہے, کائنات کی ساری شکلیں اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں. کسی شکل سے کچھ ہوتا ہوا یقین کریں گے, اس کی عبادت کریں گے, اس کو رب مان لیں گے, اس کو خدا مان لیں گے. اس لیے میرے دوستو عزیزو, سب سے پہلی چیز یہ سکھائی کہ کائنات کی ساری شکلوں کا انکار کرو. ساری شکلیں اللہ کے قبضے میں ہیں, ان کے حکم کے تابع ہیں, وہ جب چاہیں گے جو چاہیں گے کریں گے. اسی لیے اللہ نے ان شکلوں کی محتاجگی اور اللہ کے کرنے کو سمجھایا ہے. سوال کر کر کے دانا زمین میں تم ڈالتے ہو تو اس زمین سے وہ دانا کوپل اور پودے کی شکل میں باہر آتا ہے. یہ کون کرتا ہے؟ میرے اللہ کا سوال ہے ہم سب بندوں سے. دانا ڈالنا تمہارا کام ہے. ان اللہ فالق الحب والنوا, اس دانے کو پودے میں بدلنا اور زمین کو پھاڑ کر زمین سے باہر آنا, یہ کون کرواتا ہے؟ اللہ جواب دے رہا ہے, وہ اللہ کرتے ہیں. جاندار کو بے جان سے نکالنا یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کا کام ہے. بے جان کو جاندار سے نکالنا یہ اللہ کرتے ہیں. آسمان سے بارش کا برسانا اللہ کرتے ہیں. وہ چاہیں گے بادل بھیج کے بارش برسائیں گے, وہ چاہیں گے بادل دے کر بارش کو روک لیں گے, وہ چاہیں گے بارش کے بغیر کام بنائیں گے. سب اللہ کی قدرت میں ہیں. کائنات کی ساری شکلیں اللہ کی محتاج ہیں. اللہ کسی شکل کا کسی کام میں محتاج نہیں. شکلوں کے یقین سے باہر آنا پڑے گا. اور اسی طرح میرے دوستو عزیزو, اسباب کے یقین سے بھی باہر آنا پڑے گا. مشرکین مکہ کا یقین پتھر کے بتوں پر تھا. یہ بت بارش کا, یہ بت صحت کا, یہ بت فلاں کا, یہ بت فلاں کا. وہ تو مشرکین تھے. مسلمان ایمان نہیں سیکھیں گے, ان کا یقین اسباب کے بتوں پر آ جائے گا. میرے دوستو عزیزو, ہمارے حضرت فرماتے تھے جن جن کا یقین تمہارے دلوں میں ہے ان سب کو باہر لاؤ اور اس جگہ اللہ کے یقین کو بٹھاؤ. جن کا یقین تمہارے دلوں سے نکلا ہے ان ساری شکلوں کو, ان سارے اسباب کو, وہ ساری مخلوق کو اللہ تمہارے تابع کر دیں گے, تمہارے لیے مسخر کر دیں گے. چونکہ اللہ کا وعدہ ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لاستخلفنہم فی الارض. اس لیے میرے بھائیوں, کوشش اس بات کی کرنی ہے, محنت اس بات کی کرنی ہے کہ اس دلوں سے اللہ کے غیر کے یقین کو باہر لائیں. ملک کا یقین, مال کا یقین, حکام کا یقین, حکومتوں کا یقین, سامان کا یقین, چیزوں کا یقین, کائنات کی شکلوں کا یقین, اللہ کے علاوہ
جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کی مخلوق اللہ کی محتاج ہے, اور اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے کسی ایک کے کسی کام کے کرنے کے لیے محتاج نہیں ہے. وہ فعال لما یرید ہے, وہ جب چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں کر کے دکھاتے ہیں. وہ تو اللہ ہیں, سب کچھ کرنے پر قادر ہیں, قادر مطلق ہیں. اسباب اللہ کے حکم کے تابع ہیں, اللہ کسی سبب کا تابع, اللہ کسی سبب کے تابع نہیں ہے. اللہ عزت دینا چاہیں گے, ذلت کے اسباب میں عزت دے کر دکھائیں گے. اللہ جلانا چاہیں گے, موت کے اسباب میں زندگی دے کر دکھائیں گے. میرے دوست عزیزو, اللہ ہلاک کرنے پر آئیں گے, زندگی کے سامان اور حکومت کے نشوں میں ہلاک کر کے دکھائیں گے. وہ بڑی قدرت والے ہیں اور اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. ہماری مائیں ہم سے جتنی محبت کرتی ہیں, ہماری ماؤں کے دل میں ہماری محبت پیدا کرنے والا وہ اللہ ہماری ماؤں سے زیادہ محبت ہم میں سے ہر ایک سے کرتا ہے. اس سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. توبہ کرنے والوں کو وہ معاف فرما دیتے ہیں, دعائیں مانگنے والوں کی دعاؤں کو سنتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور عطا کرتے ہیں. اسی لیے دکھڑا انہی کو سنانا, انہی سے سوال کرنا, انہی سے دعا مانگنا, انہی کی طرف رجوع کرنا, یہ کامیابی کا راستہ ہے. لیکن یہ ایمان کی روشنی آدمی کو صحیح راستے پر ڈالے گی. اس لیے میرے دوستو عزیزو, سب سے پہلی محنت اس کلمے کو دل میں اتارنے کی محنت, جسے ایمان کہتے ہیں, کرنی پڑے گی. کلمہ دل میں اترتا ہے, زبان سے خوب دعوت دینے پر اللہ کے غیر سے نہ ہونے, اللہ کی ذات پاک سے ہونے کی خوب دعوت دینا. اللہ پاک کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا, نہ حکام سے, نہ حکومتوں سے, نہ وزیروں سے, نہ صدروں سے, نہ ملک والوں سے, نہ مال والوں سے, نہ جیب سے, نہ نوٹوں سے, نہ مجھ سے, نہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. اللہ کی ذات سب کچھ کرنے والی ہے, اسی سے سب کچھ ہوا ہے, وہی سب کچھ کر رہا ہے, اسی سے سب کچھ ہوگا. اس کی دعوت مجھے آپ کو روزانہ جم کر دینا چاہیے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, کم از کم 20-25 آدمیوں کو دعوت دو. اگر دعوت نہیں دیں گے مدعو بنیں گے. آپ جہاں جائیں گے وہاں یہ سننے کو ملے گا, چونکہ دل کے اندر جو چیز اترتی ہے وہ زبان اور کانوں کے راستے سے اترتی ہے. آپ جہاں جائیں گے وہاں یہ سنیں گے. ملک سے ہوگا, حکومت سے ہوگا, ارے یہ حکومت خراب ہے, وہ حکومت اچھی ہے, اور ان سے ہوگا اور ان سے ہوگا, وہ نفع پہنچائیں گے, یہ نقصان پہنچائیں گے. میرے دوست عزیزو, اللہ کے غیر سے ہونے کو سب سن رہے ہیں, اور امت مسلمہ میں مایوسی آ رہی ہے اغیار کے تاثر اور یقین کی وجہ سے. دعوت کی محنت کے ذریعے ہر جگہ اس بات کو مجھے اور آپ کو خوب دعوت میں لانا ہے, کسی سے کچھ نہیں ہوتا, اللہ کی ذات سب کچھ کرنے والی ہے, اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے, اللہ ہی کام بنانے والے ہیں, اللہ ہی عزت دینے والے ہیں, اللہ ہی ذلت سے بچانے والے ہیں, اللہ ہی صحت و عافیت دینے والے ہیں. اچھا ایک بات سن رہا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب کو چھوڑ دو, اسباب کو اختیار کرنے کا حکم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگتی تھی, امام الانبیاء کھانا کھاتے تھے, کھانا نہیں کھاتے تو آپ نے پیٹ پر پتھر باندھا ہے سنبھالت دینے کے لیے. صحابہ کرام کو آپ کو پیاس لگتی تھی تو پانی پینا پڑتا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے ہیں تو آپ نے دوائی کرائی ہے. آپ حلوہ کھائے ہیں, آپ کے سر میں درد ہوا, آپ کو چوٹ لگی تو آپ نے علاج کیا ہے. بلکہ حدیث میں ہے کہ ہر بیمار کو علاج کرانا چاہیے. اسباب کو اختیار کریں گے, یقین اللہ کی ذات پر رکھیں گے. غیر مسلمان اور مسلمان میں یہ فرق ہے کہ غیر مسلمان بھی اسباب کو اختیار کرتے ہیں, مسلمان بھی اسباب کو اختیار کرتے ہیں. غیر مسلمان اسباب کے یقین سے اسباب کو اختیار کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے اسباب کو استعمال کرتے ہیں. مسلمان
اسباب کو اختیار کرتا ہے اور یقین اسباب پر نہیں رکھتا، یقین ایک اکیلے اللہ کی ذات پر رکھتا ہے، اور اسباب کو اختیار کرنے میں اپنی مرضی سے نہیں چلاتا، مرضی سے اختیار نہیں کرتا، بلکہ اسباب کو اختیار کرتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اللہ مجھے آپ کو، ہر مسلمان کو یہ بات سمجھا دے۔ جی ہاں، تو بھائی پہلی محنت ایمان کو سیکھنے کی ہے، تو اس زبان سے جم کر مجھے آپ کو دعوت دینی پڑے گی۔ آپ دیکھ لو آج صبح سے کتنے لوگوں کو دعوت دی ہے ہم نے، کل کتنوں کو دیے تھے، چلو پرسوں کتنوں کو دیے تھے، کیا گھر میں بھی بچوں کو دیے تھے دعوت کے نہیں دیے تھے؟ میں اور آپ جائزہ لیں۔ اس زبان سے شرک کو ہم نے بولا ہے یا توحید کو بولا ہے، مجھے آپ کو اپنا جائزہ لینا پڑے گا۔ اگر اس زبان سے اللہ کے غیر سے ہونے کو بولیں گے، حدیث میں ہے کہ اللہ ناراض ہوں گے، اور اس زبان سے بولیں گے کہ میرے اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے، حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اس دھرتی پر کسی کو اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی اللہ کو اس بندے سے خوشی ہوتی ہے جو یہ کہتا ہے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، میرے اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اگر آپ سن رہے ہیں، میں سن رہا ہوں غیر خدا سے ہونے کو، تو انکار کرو کہ میں جو سن رہا ہوں غلط سن رہا ہوں۔ مخلوق کچھ نہیں کر سکتی، مخلوق ہے، مخلوق محتاج ہے، میرے اللہ سب کچھ کرتا ہے، اللہ ہی سے سب کچھ ہوا ہے، اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے بھائی؟ اللہ ہی سے ہوتا ہے۔ جی ہاں، اللہ ہی سے ہوتا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرتے ہیں، اللہ ہی کے قبضے میں سب کچھ ہے۔ صبح شام مجھے آپ کو دعوت دینی پڑے گی۔ اگر زبان پر اللہ کے غیر سے نہ ہونے، اللہ کی ذات سے ہونے کا، میرے دوست عزیز اگر بول ہیں تو پھر یقین اندر سے بنتا چلا جائے گا اور ایمانی صفات اندر میں آئیں گے۔ اگر غیر خدا کا یقین ہے تو حالات میں اللہ کے غیر کی طرف رخ کر لیں گے، کوئی حکام کی طرف، کوئی مالداروں کی طرف، کوئی سیاستدانوں کی طرف، جس کا یقین ہوگا اس طرف رخ کریں گے۔ اور حدیث میں ہے کہ مومن جس کی طرف رخ کرتا ہے اس کے تاثر سے تو اللہ ناراض ہو کر اس کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ جس کا خوف ہوگا اللہ اس کے تابع کر دیں گے، اللہ کا خوف ہوگا اللہ اپنی حفاظت میں لے لیں گے۔ صحابہ کا یہی حال تھا۔ واقعات حیات الصحابہ میں بھرے پڑے ہیں کہ اس کائنات کو اللہ نے صحابہ کرام کے لیے کس طرح مسخر کیا تھا۔ ایمان کو نہ سیکھنے کی وجہ سے دنیا کے تاثر نے اس دل کو گندا کیا ہے، تو جسم کا رخ اغیار کی طرف ہے، تو پھر مصیبتیں اور ذلت و خواری دنیا میں آ رہی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایمان کو سیکھتے ہوئے ہر مسلمان سے مطالبہ کرنا کہ تم مومن ہو، ایمان کو سیکھ لو۔ کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ ایمان بنتا چلا جائے گا تو علامتوں سے ظاہر ہوگا، علامتوں سے ظاہر ہوگا۔ اور سب سے بڑی علامت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، جس کو ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایمان کا مظہر اتباع سنت ہے۔ یہ آپ کا ملفوظ ہے، علماء کرام خوب اچھے پڑھے لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان اندر میں بنے گا تو پھر وہ ظاہر ہوگا، وہ نظر آئے گا۔ کیسے نظر آئے گا؟ بدن سے نکلنے والا عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ساتوں زمین، ساتوں آسمان، چاند اور سورج، کائنات کی ساری شکلیں، کائنات کی ساری دولتیں، کائنات کی ساری طاقتیں، یہ سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ان سب سے زیادہ طاقتور اور ان سب سے زیادہ قیمتی آقا مدنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے نکلی ہوئی ایک ایک سنت ہے۔ اس کا یقین مجھے آپ کو ہونا چاہیے۔ کہاں غیروں کے طریقوں کی طرف جا رہے ہیں؟ من تشبہ بقوم فہو من، فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قوم کی شباہت کو اختیار کر لیں گے کل میدان حشر میں ان کے ساتھ حشر کیا اٹھائے جائیں گے۔
وہ نبی پسند نہیں ہیں جنہوں نے اس امت کے لیے اپنا پاک خون بہایا ہے، راتوں میں دعائیں مانگی ہیں، دن میں تڑپے اور بے چین ہوئے ہیں، اپنے نواسوں کے بجائے امت کے لیے میدان عرفات میں دعائیں مانگی ہیں، اس امت کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ امت کو آقائے مدنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ پسند نہیں ہے، نہ شادی بیاہ میں، نہ پہننے اوڑھنے میں، نہ کھانے پینے میں، نہ سونے جاگنے میں۔ غیروں کے طریقے پسند ہیں، غیروں کا لباس پسند ہے، غیروں کا جینا مرنا پسند ہے، جو خون کے پیاسے ہیں۔ اور آقا مدنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو کائنات سے زیادہ طاقتور و قیمتی ہے، اللہ کی قدرت حضور کے طریقے کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ ہے۔ میرے دوستو عزیزو، اور عزت آپ کے طریقے میں ہے، وہ طریقہ پسند نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے ہم جاننے والے نہ جاننے والوں کو دعوت نہیں دیتے، ہم جاننے والے نہ جاننے والوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی عظمت نہیں بناتے، نہیں بتاتے، تو پھر وہ بیچارے چونکہ علم نہیں ہے، وہ جو طریقہ سامنے آتا ہے اسے اختیار کرتے ہیں۔ ہم کام کرنے والے دعوت کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک طریقہ، اس کی کیا عظمت ہے، اس طریقے کی اللہ کے ہاں کیا قیمت ہے، اس کو دعوت میں لانا، اس کو سمجھانا، اس پر عمل کرنا، پتا چلے گا کہ پیارے آقا کی سنت کی وجہ سے اللہ کیا کیا دیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، آپ نے ایک جماعت روانہ فرمائی، لیکن وہ ایسا قلعہ کہ اسلام کے دشمن اس قلعے میں محصور چھپے ہوئے ہیں، نہ نیچے آتے نہ قلعے کی چابی دیتے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ جماعت کے امیر نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ امیر المومنین، اتنے روز سے ہم یہاں پڑاؤ کیے ہوئے ہیں، کیا کریں کہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب سنتے کہ کہیں کسی قسم کی مصیبت آ رہی ہے یا فتح میں رکاوٹ ہے، تو فوراً فرماتے کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کی زندگی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ چھوٹ رہا ہے۔ آپ نے خط کے جواب میں یوں تحریر فرمایا، ذرا اپنی زندگیوں کا جائزہ تو لے لو کہ کہیں ایسا تو نہیں ہو رہا کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی طریقہ تو نہیں چھوٹ رہا ہے۔ آپ نے یہ نہیں لکھا کہ کمک بھیجاؤں گا، ہتھیار سپلائی کروں گا اور فوج بڑھے گی۔ جن کا یقین ہتھیاروں پر ہے وہ ہتھیاروں کے پیچھے پھریں گے، جن کا یقین رب کائنات کی طرف ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کریں گے کہ کون سی سنت چھوٹ رہی ہے، دیکھو تو صحیح، کیوں اللہ کی مدد ساتھ نہیں ہو رہی ہے۔ خط پہنچا، انہوں نے اپنا جائزہ لیا، تو اس مصروفیت میں ایک سنت رہ گئی، وہ سنت تھی مسواک کی۔ فوراً مسواکوں کو مہیا کیا اور اس سنت کو زندہ کیا۔ اللہ نے دشمنان اسلام کے دلوں کو ایسا مرعوب کیا، ان کے دلوں میں ایسا خوف ڈالا، وہ آ کے کہنے لگے بھائی جان ہم آپ سے لڑتے نہیں، یہ چابیاں لے لو، جاؤ، ہم ٹیکس دیں گے، تمہارے پاس رہیں گے، ہم لڑیں گے نہیں اب آپ سے۔ اللہ نے ان کے دلوں کو مرعوب کر دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو پورا کرنے کی وجہ سے۔ میرے دوستو عزیزو، سینکڑوں واقعات ہیں کہ جہاں سنت میں کمی وہاں اللہ کی مدد رکی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صاف طور پر ارشاد فرمایا کہ مسلمان پر ذلت کے آنے کی وجہ کیا ہے۔ آپ نے ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا، جو امت کے امین ہیں، ان سے آپ نے فرمایا
مسلمان پر ذلت ملک اور مال اور اسباب کی کمی کی وجہ سے نہیں آتی. مسلمان پر اللہ کی طرف سے جو ذلت نازل ہوگی وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقے کو اختیار کر لیں گے, اللہ تعالیٰ فوراً مسلمان پر ذلت نازل کریں گے. کب آئے گی بھائی ذلت؟ کب آئے گی ذلت؟ پیسے کی کمی سے, جی, حکومت نہ ملنے کی وجہ سے. کیا فرما رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ؟ مسلمان پر ذلت اس وقت آئے گی جب مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اختیار کر لیں گے. وہی گھڑی ہوگی اللہ کی طرف سے مسلمان پر ذلت نازل ہوگی. اللہ ہم سب کو یقین نصیب فرمائے. اس لیے میرے بھائیوں, ہمارے دعوت کے اس کام میں جو پہلی محنت ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیکھنے کی محنت ہے, جس کا نام ایمان ہے. میرے بھائیوں, اس کے لیے دعوت دینا, خوب مشق کرنا, اللہ سے دعا مانگنا. ہمارا کوئی دن دعوت کے بغیر, مشق کے بغیر, دعا کے بغیر نہ گزرے. اے اللہ, یہ کلمہ تو دل کا کلمہ بنا دے, وہ ایمان عطا کر دے جو ایمان ہر حال میں دین پر مجھے جمائے رکھے, وہ ایمان مجھے دے دے جو تجھ سے تعلق پیدا کرا دے. اللہ سے دعائیں مانگنا, مانگیں گے بھائی انشاءاللہ. جی ہاں, ہمارے حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ, تمہارا یقین درست ہوگا تو تمہاری نماز درست ہوگی, اور تم نماز کو قائم کرنے والے بنو گے تو تمہارے عبادات حقیقت والے ہوں گے. تمہارا ایمان بنے گا, تمہارا یقین درست ہوگا تو تمہاری نماز نماز بن جائے گی. یہ فرماتے تھے. اور اللہ نے حکم دیا ہے نماز کو قائم کرنے کا. نماز پڑھنے کا حکم ہے, قائم کرنے کا حکم ہے. بولو بھائی, نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات, زکات ادا کرو لیکن نماز کو کیا کرو؟ نماز کو قائم کرو. اس لیے کہ نماز ایک ایسا عمل ہے, ایک سوئی چاہتا ہے سب سے کٹ کر رب سے جڑ کر اس کے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک طریقے پر اپنے جسم کو استعمال کرنا پڑتا ہے. تجارت کے ساتھ روزہ ہو سکتا ہے لیکن نماز نہیں ہو سکتی. تجارت چھوڑ کر آنا پڑے گا نماز کے لیے, زراعت چھوڑ کر آنا پڑے گا نماز کے لیے. اور نماز کو قائم کرنے کے دو مطلب علماء کرام فرماتے ہیں. پہلا مطلب یہ ہے ہمارے گھر کا ہر فرد, ہمارے محلے کا ہر فرد, ہر مسلمان نمازی بن جائے. اس کی محنت کر کر ہر مسلمان کو نمازی بنانا تو نماز قائم ہوگی. اور دوسرا مطلب یہ ہے ہماری نماز میں کمال اور حقیقت پیدا ہونا. نماز میں کیا پیدا ہونا؟ شیر, ٹائیگر ایک ورڈ ہے, ایک لفظ ہے. ہو سکتا ہے ٹائیگر کہتے ہی ہمارے دماغ میں ٹائیگر کی تصویر آ جائے, اس کی پکچر فوراً آنکھوں میں نظر آنے لگے, لیکن ڈر لگتا کسی کو؟ لگتا بھائی ڈر. اور اگر اس کا اسٹیچو, اس کی شکل تصویر بنا دی جائے تو ڈریں گے کوئی اس سے؟ جی. اور اگر صحیح شیر آ جائے محلے میں تو کیا ہوگا؟ سب ڈریں گے نہیں ڈریں گے؟ جی. وہ حقیقت والا شیر ہے. ایک ہے لفظ, ایک ہے شکل, ایک ہے حقیقت. صحابہ کرام کو نماز کی حقیقت مل چکی تھی. اقیموا الصلاۃ کا مطلب یہ ہے ہم سب محنت کر کر کسی نہ کسی درجے میں اپنی نماز کو حقیقت والی بنانا. اگر ہماری نماز حقیقت والی بن جائے گی تو علامتیں ظاہر ہوں گی, اقیموا الصلاۃ کی حقیقتیں ظاہر ہوں گی. سب سے پہلی نشانی یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے روک دے گی. جس کے اعضائے بدن نماز میں صحیح ہوں گے اور جس کا دھیان نماز میں اللہ کی طرف ہوگا, نماز کے باہر اس کے اعضائے بدن غلط نہیں کریں گے.
اور نماز کے باہر بھی وہ اللہ کو یاد رکھے گا. جو نماز میں اللہ کو یاد رکھتا ہے نماز کے باہر بھی وہ اللہ کو یاد رکھے گا. نماز میں جو اللہ کو بھول جائے گا نماز کے باہر اللہ کیسے یاد رہیں گے؟ معراج میں آ کر اللہ کو بھول گیا تو نماز کے باہر تجارت میں ملازمت میں جہاں مصروف ہے وہاں کیسے اللہ کو یاد رکھیں گے بتاؤ؟ جس کی نماز اچھی ہوگی اس کی ساری زندگی اچھی ہوگی. بلکہ جتنی ٹھوکریں مسلمان کو دنیا میں لگتی ہیں جہاں جہاں ان ٹھوکروں کی بنیادی وجہ نماز میں اعضائے بدن کا درست نہ رہنا ہے. اس لیے میرے بھائیوں اپنی نماز کو نماز بنانے کی ضرورت ہے. اپنی نماز کو نماز بنانے کے لیے سب سے پہلے شکل نماز کو درست کریں. دیکھا دیکھی پڑھتے نا تو وہ غلط کرتے ہیں. علماء کرام کی صحبت میں جا کر پوچھیں اتنا بڑا عمل میری دنیا میری آخرت کا انحصار جس نماز پر ہے وہ نماز میری اچھی ہونی چاہیے. شکل نماز کہ رکعت کیسے باندھوں, قیام کیسے کروں, رکوع کیسے کرنا چاہیے, قوما میں مجھے کیا پڑھنا چاہیے, سجدہ کیسا ہونا چاہیے, سجدے میں میری ناک کہاں ہونی چاہیے, میرے پیر کیسے ہونے چاہیے. صحابہ کرام سیکھتے تھے نماز. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جسم کے ہر عضو کو قبلے کی طرف رکھتے تھے نماز میں, اور اگر یہ بدن نماز میں نہیں جھکتا نا تو پھر یہ اور خراب ہو جاتا ہے. عبادات میں اس بدن کو بتکلف استعمال کرنا, تعلیم ادب کے ساتھ بیٹھنا, تھوڑا گھٹنے درد ہوتے بادب بیٹھنا جیسے تحیات میں بیٹھتے. جی ہاں, اعضائے بدن کو نماز میں ویسے استعمال کرنا جیسے استعمال کیا گیا ہے. نماز اچھی ہوگی زندگی اچھی ہوگی, باقی دین اچھا رہے گا. اس لیے علماء کے پاس پہنچ کر شکل بدن کو درست کرنا, شکل نماز کو درست کرنا. پھر اسی طرح نماز میں اللہ کا دھیان کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں, اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اس خیال سے نماز پڑھنا. بار بار اس خیال کو لانا پڑتا ہے. اسی لیے نماز سے پہلے وقت نکال کر مسجد آنا, سنن کا اہتمام کرنا اور مسجد میں اللہ کے دھیان کے ساتھ بیٹھ کر دعاؤں میں ذکر میں تلاوت میں لگے رہنا تاکہ اللہ کا دھیان بڑھے اور نماز میں اللہ یاد رہے. دوڑ دوڑ کے جو آتے نا مضبوط بن کر بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ اللہ یاد رہیں. جس مشغلے سے آتے ہیں وہی مشغلہ نماز میں یاد رہتا ہے. نماز اچھی ہوگی زندگی اچھی ہوگی. محنت کریں گے بھائی انشاءاللہ. دعوت بھی دینا اور مشق بھی کرنا کہ ہماری نماز نماز بن جائے, اور اللہ سے دعا بھی مانگنا اے اللہ تو میری نماز میں حقیقت ڈال دے, نماز کا شوق دے دے, صحابہ کی طرح میری نماز بنا دے. اور نماز پڑھ پڑھ کر اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے سنانا اور نماز کے ذریعے اپنے مسئلوں کو حل کرانا. حضرت فرماتے تھے اپنی نمازوں میں 5 چیزوں کو پیدا کر لو, تمہاری نماز حقیقت والی ہو جائے گی. جب تمہاری نماز حقیقت والی ہوگی, جب تم پر کوئی حال آئے گا تو تم سیدھے مسجد آ کر 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے کہہ کر تم اپنے کام بنا لو گے. اور فرماتے تھے باطل والوں نے ہتھیار ان کے نام بھی لیتے تھے, یہ سب اکٹھے کر رہے ہیں تاکہ تمہیں ہلاک کریں. پھر فرماتے تھے مسلمان اپنی نماز کو نماز بنا لے گا تو مسلمان جس دن 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے کہہ کر ان کے ایٹم کو ہتھیاروں کو فیل کروا دے گا, ناکام کروا دے گا, بس وہی دن ہوگا ان کے اسلام میں جوق در جوق داخل ہونے کا. یہ فرماتے تھے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ. اس لیے بھائیوں اپنی نماز کو نماز بنانے کی ضرورت ہے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اسی طرح بھائی علم ہے, علماء کی صحبت میں روزانہ جانا اور علم حاصل کرنا. علماء کے سینے میں قرآن حدیث ہے. آپ بتاؤ کاغذ پر قرآن لکھا ہوا ہے, کوئی پیر کرتا ہے ادھر؟ بولو بھائی, نہیں کرتے نا. اور وہ مومن جس کی قیمت بیت اللہ سے زیادہ قیمتی ہے اس کے سینے میں قرآن اور حدیث ہے تو اس کی عظمت اور عزت مجھے آپ کو کتنی کرنی چاہیے. تبلیغ کا کام علم اور علماء کی تعظیم پیدا کرنے کے لیے ہے. اس کام میں لگ کر علم اور علماء کی تعظیم اور عظمت اور ان کی محتاجگی اپنے اندر پیدا ہونا چاہیے.
یہ علم کی حقیقت ہے. اسی طرح بھائی اللہ کا ذکر، سب سے پہلے قرآن پاک کی تلاوت اور 3 تسبیحات کا اہتمام، اس لیے کہ جس عمل میں اللہ یاد نہیں رہیں گے وہ عمل بوجھ بن جائے گا، مشکل بن جائے گا، اور جس عمل میں اللہ یاد رہیں گے وہ عمل اللہ کے قریب لے جائے گا، اور وہ عمل لذت دلائے گا، شوق پیدا کرے گا، اچھا لگے گا. اور اللہ کا دھیان عمل میں پیدا کرنے کے لیے ایک سوئی کے ساتھ تسبیحات کی تلاوت کی پابندی، مسنون دعاؤں کا اہتمام، اس کی وجہ سے اللہ کا دھیان ہمارے اندر آئے گا، اور اللہ کا دھیان آ جائے گا، نماز میں اللہ کا دھیان آ جائے گا، باقی عمل اور باقی زندگی میں اللہ یاد رہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے دوست عزیزو، انسان کی قیمت ملک اور مال سے نہیں ہے. انہوں پیسے والے تو یہ قیمتی ہے نا، آدمی کی قیمت اچھے اخلاق سے بنتی ہے. کس سے بنتی بھائی؟ اچھے اخلاق. اسلام بد اخلاقی نہیں سکھایا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق محنت کر کر اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا نبی جی کے کیا اخلاق تھے؟ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انک لعلی خلق عظیم. سب سے بہتر اخلاق والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سنو بھائی تھوڑی دیر سنو. پھر فرمانے لگی عائشہ رضی اللہ عنہا سنو سناتی ہوں میرے آقا کے اخلاق. فرمانے لگی میرے آقا جب گھر آتے تو سلام کر کے گھر میں داخل ہوتے، اور ایسا سلام کرتے سونے والے نہ جاگتے، جاگنے والے سن کر جواب دے دیتے. اور فرمانے لگی میں جس کام میں مشغول ہوتی، میرے آقا تاجدار مدینہ امام الانبیاء حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ بٹانے کے لیے، میرے کام میں میری مدد کے لیے، میرے کام کو کرنے کے لیے تشریف لاتے. ہے ہم میں سے کوئی ایسا جو کبھی چولہے میں جا کر اپنی بیوی کا ہاتھ بٹا کر کھانا بنایا ہو، کبھی گھر جھاڑو دیا ہو، کبھی کپڑے دھو کر سکھایا ہو؟ اور فرمانے لگی میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جوتا اسے خود اپنے ہاتھوں سے گانٹ لیتے، درست کر لیتے، سی لیتے. فرمانے لگی جب کپڑے پھٹ جاتے، پیبند لگانا ہوتا، میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنے کپڑے سی لیتے. یہ ہے اسلام، یہ ہے اخلاق، یہ ہے تبلیغ. اکرام مسلم کا تقاضا یہ ہے ہر مسلمان کا حق ادا کرو، بلکہ مخلوق کا حق ادا کرو. کسی کا حق دبانے کا کسی کا حق نہیں ہے، سب کا حق ادا کرو. اور ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر سب سے پہلا حق ہر مسلمان کے عیب کو چھپاؤ. عیب دیکھنا خود گناہ ہے، فوراً نیچے نگاہ کرنا، اور ان کے لیے توبہ استغفار کرنے کا حکم ہے. مسلمان کے عیب کو چھپانا مسلمان کا سب سے پہلا حق ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک مسلمان کے گھر گئے. چونکہ وہ مسجد میں نظر نہیں آئے تو بولے یہ نظر نہیں آ رہے، کیا بات ہے؟ چلو خبر لیں گے، بیمار تو نہیں ہے، پریشان تو نہیں ہے. ہم کرتے ایسا، مسجد کا کوئی مصلی بیمار ہے تو جاتے ہیں عیادت کو. اسلام تو عیادت سکھایا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرتے تھے، بلکہ آپ ان یہودیوں کی جو اسلام کے سخت دشمن، ان کے محلے میں جا کر یہودی بچہ بیمار ہے جوان، اس کی عیادت کر کے آئے ہیں. میرے دوستو عزیزو، بوڑھے ماں باپ کی عیادت کرنے کے لیے بھی امت تیار نہیں ہے، اتنی کمزور ہو چکی ہے محنت نہ ہونے کی وجہ سے. گزریں گے دنوں دن، سالوں سال. جی ہاں، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے کہ وہ نماز میں نظر نہیں آ رہے ہیں. وہاں جانے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ بہت جلدی پہچان لیتے تھے. انہوں نے پہچان لیا کہ شراب کا پیالہ ہاتھ میں ہے اور ایک عورت پاس میں ہے. غصہ ہوئے.
عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ سے فرمائے اے عبد الرحمن دیکھو وہ اس برائی میں مبتلا ہے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المومنین ہمارا یہ گمان ہے کہ ایسا کر رہا ہے, ہمیں کسی کے عیب کو تلاش کرنے کی اجازت نہیں ہے. ولا تجسسوا. فوراً حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے. حق بات سامنے آتی تو ہیکڑی کرتے نا آج کل, نہ ایمان والے ہیکڑی نہیں کرتے, فوراً مان جاتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فوراً چپ ہو گئے, فرمانے لگے اے عبد الرحمن ہم نے یہ گناہ کر لیا, اس کا کفارہ کیا ہے؟ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا امیر المومنین اس گناہ کا کفارہ یہ ہے اس کے عیب کو چھپا دو, بس اس کے عیب کو چھپا دو. مسلمان کا دوسرا حق مسلمان نظر آتے ہی سلام کرنا ہے, سلام میں پہل کرنا. حدیث میں ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے پاک ہے, جو سلام کے انتظار میں رہتا ہے اس کے دل میں گڑبڑ ہے کہ تکبر ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف مومن جنت میں جائیں گے, اور مومن وہ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. ایک دوسرے سے محبت سلام کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے, سلام کو پھیلانے کا حکم ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے, سارے مسلمان آپ کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے. آپ نے سب سے پہلا جو خطبہ ان مسلمانوں کے سامنے دیا ہے جانتے ہیں کیا ہے؟ پہلا خطبہ مدینے میں آپ نے کیا فرمایا؟ عبداللہ ابن سلام کے بڑے عالم, وہ ساری خبر سن کر انہیں یقین تھا کہ یہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, پھر بھی دیکھنے کے لیے وہ آئے کہ کیا فرماتے ہیں. وہ چپ چاپ یوں کھڑے ہیں کہ اب کیا ارشاد فرماتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچتے ہی مدینے کے مسلمانوں کے سامنے جو بیان فرمایا ہے اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ فرمایا افشوا السلام, سلام کو پھیلاؤ. پھر دوسری بات آپ نے فرمائی کھانا کھلاؤ. تیسری بات آپ نے فرمائی صلہ رحمی کرو. چوتھی بات آپ نے فرمائی رات میں اس وقت نماز پڑھو جب سب سو رہے ہوں, سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. یہ آپ کا پہلا بیان ہے مدینہ میں. اکرام مسلم یہ ہے کہ سب کے حق ادا کرنا, سب پر احسان کرنا, معاف کرنا, اپنے لہجے کو نرم بنانا, اپنے بول میں میٹھا پن رکھنا, اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھنا, ظلم کرنے والے کو معاف کرنا, محروم کرنے والے کو عطا کرنا. لڑنا جھگڑنا یہ سب بھائی ہمارے کام میں نہیں ہے, ہمارے اسلام میں نہیں ہے. اس کو بھی اللہ سے مانگنا چاہیے, لیکن بھائی ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا. اگر کوئی عمل